پاکستان کو جہاں دیگر مسائل نے گھیر رکھا ہے، وہیں تعلیم جیسا مسئلہ بھی اپنی جگہ ایک پہاڑ کی صورت کھڑا ہے۔ ایک طرف دنیا کے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک تعلیم کے میدان میں نت نئے تجربات سے اپنی سرزمین کو زرخیز کی جا رہے ہیں، تو دوسری جانب پاکستان میں مختلف مافیاز تعلیم جیسے مقدس پیشے کو ایک کار مشکل بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی ادارہ یا کچھ لوگ بچوں کی ذہنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے تو اس میں یقیناً تمام پاکستانیوں کے لیے خبر بخیر ہے۔ آج کا خبر بخیر بھی ایسے ہی ایک ادارے کے بارے میں ہے۔ انسان نے جہاں دوسرے شعبوں میں کارنامے انجام دیے، وہیں تعلیم کے شعبے میں بھی ایسے جدید طریقہ ہے تعلیم متعارف کرائے گئے جو بچوں کی ذہنی صلاحیت کو اجاگر کرنے میں نہ صرف کارگر ہیں بلکہ بچوں کو مختلف مضامین میں بہتر کارکردگی کا حامل بنانے میں بھی معاون و مددگار ہیں۔ ایسا ہی ایک طریقہ ہے تعلیم NIC یعنی نیشنل انکوبیشن سینٹر نے پاپ اپ لرننگ کے طور پر پاکستان میں متعارف کرایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سترنگی نظام تعلیم جیسے ملک میں یہ آئیڈیا انہیں کیسے آیا؟ اس کے لیے مجھے اپنی پرسنل ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ جب میں خود اسکول میں تھا اور میرے ساتھ جو کو فاؤنڈر ہیں وہ بھی جب اپنے اسکول میں ہوتے تھے، زید پروانی، تو ہمارے پاس چیزوں کا ایشو ہوتا تھا۔ ہم انٹرنیٹ سے گائیڈنس تو لے لیتے تھے کہ چیزوں نے ہونا کیسے ہے، بننا کیسے ہے، ریسیپیز ہمیں مل جاتی تھیں، لیکن اکثر اوقات ہمیں وہ آئٹمس یا کمپوننٹس یا ایکوپمنٹس مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ملتے تھے۔ تو اس چیز کے بہت ہمیں ایشو رہے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ بچوں کے لیے بھی ہے، آج بھی ایون یہ ایشو ہے، اور وہ کچھ لوگ تو اپنے بچوں کے لیے یا جاننے والے بچوں کے لیے ایبراڈ سے آ کے ایکوپمنٹس اور کٹس اور گیمز لے کر آ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے بچے جن کی وہاں تک ایکسیس نہیں ہے ان کو پھر وہ چیزیں پروجیکٹ بنانے کے ٹائم، کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کے ٹائم وہ میسر نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کو ہم کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم میسر مہیا کریں جس میں یہ ساری چیزیں دستیاب ہوں۔ پاپ اپ لرننگ کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دینے والے اس ادارے کے فاؤنڈر ناصر صاحب نے زمانہ طالب علمی میں جو محسوس کیا اسے عملی شکل تو دے دی، لیکن پاکستان جیسے ملک میں والدین کو اس طرف رجوع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا جو انہوں نے کیا۔ اصل میں لاسٹ ایئر جب ہم نے اپنی کچھ گیمز لانچ کی تو ہمیں ایسے پیرنٹس درکار تھے کہ جن کے ساتھ ہم اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہمیں ان کی فیڈ بیکس چاہیے تھی۔ تو ہم جب ڈھونڈنے نکلے اور ہمیں ایسے سرکلز کافی ملتے گئے کہ جو اپنے بچوں کو گھر پہ ہی پڑھا رہے ہیں، اور وہ کافی انوالو بھی رہتے ہیں۔ جب ان کو خود ہی بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے تو وہ اس پروسیس میں کافی انوالو بھی ہیں اور وہ کافی ایجوکیٹڈ بھی ہیں اس حوالے سے۔ تو ہمیں کافی اچھے فیڈ بیک ملے کہ آپ ان چیزوں کو اس طرح سے بنائیں اور یہ والی ایکٹیویٹی بھی آپ اپنے چیزوں کے ساتھ شامل کریں، اور آپ کی گائیڈ میں اس طرح سے آپ اور سمجھانے کا طریقہ بہتر بنائیں، اور فلاں چیزوں پہ ویڈیو بنائیں، گیمز پہ آپ جو اس طریقے سے بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ پھر ہمارا انٹریکشن بڑھتا گیا، اور ابھی ہم بہت سارے ہوم اسکول پیرنٹس ہیں جن کو ہم اپنی سروسز دے رہے ہیں، اور کراچی میں بھی ہیں، وہ کراچی سے باہر بھی ہیں۔ اسی کی بدولت ہمیں کراچی سے باہر سے بھی پھر چیزوں کے آرڈرس آتے ہیں، ایون آؤٹ سائڈ پاکستان سے بھی کچھ ہیں، اور جو ہے وہ ناردرن ایریاز سے بھی آ رہے ہیں، لاہور سے بھی آتے ہیں، اس طرح سے۔ روایتی طریقہ تعلیم سے آپ سبھی لوگ آشنا ہیں، لیکن بچوں کو کھیل کھیل میں پڑھائی کی جانب راغب کرنے اور پھر ان سے من چاہا نتیجہ حاصل کرنے میں یقیناً کچھ مشکلات ہوتی ہیں۔ تاہم اس تمام تر صورتحال میں ایسے والدین بھی موجود ہیں جو بچوں کو ہوم اسکولنگ کے ذریعے تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ آخر ایسے والدین کے لیے پاپ اپ لرننگ کا طریقہ ہے تعلیم کتنا مؤثر ہے؟ ہماری جتنی بھی گیمز ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کریٹیوٹی انسپائر کیا جائے۔ تو ہماری جو سیشنز اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ کرواتے ہیں، جیسے کہ NIC کراچی ہے، یہاں پہ ہم آ کے کرواتے ہیں، تو اس سے بچوں کو اور پیرنٹس کو ہم اپنی چیزوں سے اویئر کرتے ہیں کہ کیا کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو اپنے گھروں پہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے شاپ سے، جو کہ آن لائن ویب سائٹ اور فیس بک دونوں پہ پاپ اپ لرننگ کے نام سے اویلیبل ہے، وہاں سے پرچیز کر کے وہ اپنے گھروں میں بآسانی خود کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہماری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے جیسے دیکھا کہ پلے سینٹرک ہیں،
تو اس میں بچے آپس میں کھیل میں ہی چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو کھیل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ گروپ ورک بھی شامل ہے, صحیح ہے, بچے جو ہے نا کوآرڈینیشن بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اگر کسی بچے کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو دوسرے بچے مل کے اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ اس طرح سے نہیں, اس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو اس میں بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ ان چیزوں میں فلی انگیج ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ سیکھنے کا عمل کولیبریٹو انوائرمنٹ میں رہتا ہے, اور یہ ہے کہ مطلب ان کے اندر سے پھر نہ پڑھنے کا اور سیکھنے کا جو ڈر ہے وہ بھی نکل جاتا ہے. غربت, بھوک, افلاس اور دیگر مسائل کے ہوتے ہوئے والدین کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تعلیمی اخراجات کو پورا کرنا ہوتا ہے. تاہم اگر پاپ اپ لرننگ کے اس طریقہ کو اپنانے کے لیے اس کی لرننگ گیمز کی اخراجات کا تخمینہ لگایا جائے تو بھی ایک مناسب صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے. اچھا, یہ 300 سے 5000 تک میں کہوں گا کہ ایک جنرل کاسٹنگ کی رینج ہے. 300 میں وہ ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو بچے 1, 2 یا 3 بار کر سکتے ہیں, اور اس میں کچھ گیمز ہیں, فلیش کارڈ بیسڈ گیمز ہیں, کچھ ووڈن ٹوائز ہیں. اس کے علاوہ پھر جب ہم اگر 5000 پہ جائیں تو اس کٹ کے تھرو اس بچے پورا کا پورا روبوٹ بنا سکتے ہیں, اور پھر وہ روبوٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں یوز کر سکتے ہیں, گھر میں اس کے اندر ڈفرینٹ ایکسیسریز لگا سکتے ہیں, اور جو ہے اس کے تھرو بچے پروگرامنگ بھی سیکھتے ہیں, اور اس کے تھرو اسمبلنگ روبوٹ کو بنانا بھی سیکھتے ہیں, اور وہ چلے گا کیسے, اپنی طرف سے وہ کیا انسٹرکشنز دے کے اس سے کام کروا سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں. عام طور پر کسی بھی طریقہ کو اپناتے ہوئے والدین کے لیے ایک سوال بہت اہم ہوتا ہے کہ مطلوبہ طریقہ کار یا سسٹم کا فیوچر کیا ہے. تاہم پاپ اپ لرننگ کے حوالے سے ہم نے جب اس ادارے کے فاؤنڈر سے پاپ اپ لرننگ کے فیوچر کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب کچھ یوں دیا. فی الحال ہماری ویب سائٹ پہ 6 عدد گیمز اینڈ کٹس موجود ہیں, جس میں سائنس باکس ہے جس سے آپ بچے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, الیکٹریسٹی اینڈ سرکٹس کے ٹول باکس موجود ہے جس سے بچے ڈفرینٹ ٹولز یوز کر سکتے ہیں اور اپنی ایک لیب بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایجاد باکس موجود ہے جس سے بچے الیکٹرانکس کے پروجیکٹس جو کہ آرڈینو میں بنتے ہیں اور پروگرامنگ کے تھرو بنتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ویب روبوٹس موجود ہے جس میں بچے روبوٹس بناتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس ٹائنی بل کا ڈاٹ ہے جو کہ ایک میتھ کا گیم ہے, چھوٹے اور بڑے دونوں بچوں کے لیے, جس سے بچوں کی میتھ کی مینٹل فلوئنسی بڑھتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پلے پلینکس ہے. پلے پلینک سے بچے کسی بھی قسم کا اسٹرکچر بنا سکتے ہیں. بیسیکلی وہ ووڈن پلینکس ہوتے ہیں, اور اس سے آپ مطلب ٹیم ورک اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اور خاص طور پہ اس میں فزیکل جو ایکٹیویٹی ہے وہ شامل ہے کہ بچے چیزوں کو گرپ کس طرح کرتے ہیں اور اسٹرکچر کو بیلنس کس طرح کرتے ہیں وہ شامل ہے. تو ابھی یہ پروڈکٹس ہیں, انشاءاللہ ہم اور بھی پروڈکٹس اس میں لانچ کریں گے. ایک روبوٹکس کی کٹ بھی ہماری آ رہی ہے, اور جو ہے پھر ویب سائٹ پہ یہ ساری چیزیں شاپ میں, ویب سائٹ اور فیس بک دونوں میں دستیاب ہوں گی انشاءاللہ. والدین کے لیے سب سے اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے فارغ اوقات کو کس طرح کارآمد بنایا جائے. تاہم اس پاپ اپ لرننگ کے حوالے سے جب ہم نے والدین کے خیالات جانے تو ایک خوشگوار حیرت ہوئی. میں اپنے بچوں کے لیے اسکول کے علاوہ اسکرین فری ٹائم کو اسپینڈ کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز ڈھونڈ رہی تھی جس سے وہ اپنا وقت گزار سکیں, انجوائے کر سکیں اسے, اور اسے ان کے مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہو. تو مجھے ان کی پروڈکٹ ٹائنی پولکا ڈاٹ سے پہلا انٹروڈکشن ہوا, اور اس سے میرے بچوں نے میتھس کو بہت کوئکلی انجوائے کر کے پڑھا, تو میں نے پھر اسے باقی فرینڈس کو بھی ریکمینڈ کیا. پاپ اپ لرننگ اور عام طریقہ تعلیم میں کیا فرق ہے, یہ دونوں کس طرح مختلف ہیں, اور بچوں کی ذہنی صلاحیتوں پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس حوالے سے بچوں کے والدین نے کچھ یوں اظہار خیال کیا. دیکھیں, پاپ اپ لرننگ جو ہے وہ ایک اسٹیم بیسڈ آرگنائزیشن ہے, اسٹیم ایجوکیشن کی آرگنائزیشن ہے. تو ہمارے ہاں جو کنونشنل سائنس کی تعلیم ہے اس میں بہت زیادہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے, اور اس تھیوری کو پڑھانے اور ٹیسٹ کرنے میں بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو ان کے جو پروگرام ہے وہ ہینڈز آن ہیں اور ایکٹیویٹی بیسڈ ہیں, جس سے بچے نہ صرف انجوائے کرتے ہیں بلکہ بہت کوئکلی لرن بھی کر لیتے ہیں. اور یہ اوپن ایکٹیویٹیز ہیں, ان کے ساتھ مینولس تو ملتے ہیں, انسٹرکشن مینولس, لیکن آپ خود سے بھی ایکٹیویٹیز تیار کر سکتے ہیں اور بچوں کے ساتھ. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر ایج کے لیے ہیں. پرائمری کے بچے بھی اسی پروڈکٹ سے کھیل رہے ہوتے ہیں, اور ایلیمنٹری گریڈ کے بچے بھی ان کی اپنی سوچ کے مطابق اس پروڈکٹ کو استعمال کر لیتے ہیں. پاپ اپ لرننگ کا یہ طریقہ یقیناً بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو عملی تعلیم کی جانب راغب کرنے اور ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا مؤثر ترین طریقہ تعلیم ہے, جس میں ہر پاکستانی کے لیے خبر بخیر ہے.
تعلیم کے شعبے میں ایک خاص قدم آپ نے دیکھا، تاہم غربت اور بے روزگاری جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے بھی کچھ لوگوں کے اقدامات میں ہر اس پاکستانی کے لیے خبر بخیر ہے جو بے روزگاری کے بھوت سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ایک باہمت کردار آج ہی ہمارے خبر بخیر کا حصہ ہے۔ عام طور پر غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں، لیکن اسی معاشرے میں اما سلمہ جیسے کردار بھی موجود ہیں جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنی انا کو برقرار رکھتے ہوئے باعزت روزگار کا راستہ اپنا کر دوسروں کے لیے مثال قائم کرتے ہیں۔ شہر بھر کے لوگوں کے لیے نت نئے ذائقے تخلیق کرنے والی اما سلمہ، جسے شہر بھر کے لوگ اما کہہ کر پکارتے ہیں، اس نے بیچ بازار اپنے ہاتھ کا جادو جگانے اور شہریوں کی بھوک مٹانے کا ارادہ کب اور کیسے کیا، یہ انہی کی زبانی سن لیجیے۔ گھریلو پریشانیاں ہیں، ظاہر ہے ابھی آپ کو پتا ہے ابھی تو 3-4 مہینے سے بچے کام پر ہی نہیں ہیں ہمارے، تو ہم سب مل کر یہی اپنا گھر کا گزارا چلا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا گزارا بہترین چل رہا ہے۔ بچوں کے پاس اتنی جاب نہیں ہے نا بیٹا جو گھر کے خرچے چلا سکے۔ 2 میرے بیٹے بڑے، باقی تو چھوٹے ہی تھے۔ میرے ہسبینڈ کا انتقال ہوا جب 5 سال ہو گئے ان کو، تو گھر کا خرچہ چلانا بھی بہت مشکل تھا۔ تو پھر میں نے کینٹین میں کام کیا، 2 سال تو میں نے کینٹین میں کام کیا، NED میں بھی 1 سال کام کیا، فاسٹ یونیورسٹی میں کام کیا، 2 سال تو میں نے کام کیا۔ پھر بچوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، جاب ہمارے پاس نہیں ہے، چھوٹے بچے بھی میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سب ہم لوگ پھر مل کے بس فیسیں وغیرہ سب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہو جاتا ہے، ٹیوشن وغیرہ ہوتی ہے۔ کسی بھی کام کو خیال سے عملی جامہ پہنانے تک بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، تاہم اما سلمہ کی زندگی میں کیا مشکلات رہیں اور وہ کیسے یہاں تک پہنچی، اس سوال کا جواب انہوں نے کچھ یوں دیا۔ میں تو دال چاول ہی لگاتی تھی تو اچھا چل رہا تھا، اللہ کا شکر، لیکن لوگوں نے پھر یہ مارکیٹ والے سب سالانوں کے لیے بھی وہ کرنے لگے کہ سالن ہمارے پاس مشکل سے ملتا ہے، تو پھر اس لیے سالن تھوڑے لگائے، پھر بڑھانا شروع کر دیا آہستہ آہستہ، اللہ کا شکر ہے پھر بہت بڑھ گیا۔ سالن بھی کم پیسوں میں ہوتا ہے نا، یہاں پر 30 کا سالن ہے، جیسے 40 کا سالن مل گیا، 2 روٹیاں مل گئی، آرام سے کھا لیا، اس طرح ہوتا ہے۔ اب وہ ہوٹلوں میں تو آپ کو پتہ ہے آج کل مہنگائی کتنی ہے، اس وجہ سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ اب یہ رکشے والے اس لیے بھی کم پیسوں میں بھی ان کو کھانا مل جاتا، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ ایسے بھی کھا کے چلے جاتے ہیں کہ دال چاول وغیرہ کچھ دے دیتے ہیں۔ شروع میں تو بہت تکلیف ہوئی تھی، گھر میں بھی ہمارے پاس بہت ہی پریشانیاں تھیں، تو دال چاول سے شروع کیا، اسٹارٹ کیا، جب تو بچے میرے ساتھ نہیں تھے کیونکہ ایک پڑھ رہے تھے، کچھ صبح چلے جاتے تھے تو ہم لوگ 1-1:30 بجے 2 بجے آتے تھے اسکول سے، پھر تھوڑا میرے ساتھ کام کرتے تھے۔ ایک لڑکا رکھا تھا چھوٹا بچہ، وہ اتار کے دیتا تھا سامان اور میں اس کے ساتھ کام کرتی تھی، میرے بیٹے کے ساتھ۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ بچے ابھی کام پر نہیں تھے تو پھر میرے پاس آنا شروع ہو گئے، اور پھر بڑھاتے گئے، سالن پھر بڑھائے تاکہ گھر کے خرچے آرام سے چلیں۔ اما سلمہ کی کامیابی کو دیکھ کر جب ان سے باقی خواتین کے لیے کوئی پیغام دینے کا کہا تو انہوں نے اپنی زندگی کے تلخ تجربات کی روشنی میں ایک خوبصورت پیغام دیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہر عورت کو یہ اسٹیپ اٹھانا چاہیے، اگر بچے ساتھ کام کریں۔ آج کل پریشانیاں کتنی، گھر میں بیٹھے بھی انسان خود ہی پریشان ہے، کبھی بھیک مانگ رہا ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، اس سے اچھا ہی یہ کام شروع کریں، کچھ بھی ہو جو آتا ہے ان کو وہ کام شروع کریں، تھوڑا بھی کریں گے نا تو ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ وہ تو دیکھا ہم اسٹارٹ تو کریں، کچھ تھوڑا سا سالن اگر کوئی آتے ہیں اچھے تو سالن 2-3 لگا کر روٹیاں لے کر بیٹھ جائیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نفع، لیکن یہ عورتوں کو کرنا چاہیے یہ کام۔ ہاں میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ کریں، کام کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی مل کر کریں، یا کوئی اگر نہیں ہے کوئی بچہ تو ایک لڑکا وغیرہ رکھ لیں، کوئی بات نہیں، لیکن اپنا کام شروع کریں، یہ تھوڑا بہت گھر میں کرنا چاہیے تاکہ گھر کے خرچے چلے، اور یہ بھیک مانگنے سے اور عزت نہیں ہے، اتنا پریشانی ہے، کتنی پریشانی۔ تنہا دال چاول سے سفر آغاز کرنے والی اما سلمہ آج اکیلی نہیں بلکہ اس کے بیٹے بھی اب اس کے ساتھ ہیں، اور وہ زندگی کے تجربات کو کچھ یوں بیان کر رہے ہیں۔ 2016 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر ہماری جابز نہیں تھیں کیونکہ والد صاحب ایک اکیلے کماتے تھے، پھر والدہ نے اسٹیپ لیا پھر دال چاول سے اسٹارٹ کیا، پھر کڑھی چاول، پھر بڑھتے پھر ایک بندے نے پوسٹ ڈالا تو اس سے تھوڑی پبلسٹی ہوئی، تو اس کے بعد پھر پبلسٹی ہوتے آج دیکھیں الحمدللہ 18 سالن 20 سالن ہوتے ہیں، دال چاول ہوتے ہیں،
بریانی ہوتی ہے اور الحمدللہ سب عزت دیتے ہیں امی کو، اماں کہہ کے بلاتے ہیں اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا گھر اس چیز سے چل رہا ہے پورا. ہم بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، 1 بہن ہے، تو الحمدللہ ہم لوگ بہت اچھا سیٹ اپ ہے. امی نے خود اسٹیپ لیا ہے اس چیز پہ. ہم تو خیر فخر کرتے ہیں امی کے اوپر کہ امی نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا. کوئی اور لیڈیز نہیں لیتی ہیں اتنی جلدی اسٹیپ، لیکن میری والدہ نے جو کیا بالکل سیلیوٹ. میں تو سیلیوٹ کرتا ہوں اپنی والدہ کو. ہم اسٹارٹ اپ ہمارا یہ تھا 11 بجے اسٹال لگ جاتا ہے، 3 بجے تک اسٹال ختم. 4 گھنٹے کا اسٹال ہے تو اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا اور پھر ہم دوسرے ورکنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد. میں یہاں پہ امی کے ساتھ ہوتا ہوں. پہلے میں جاب کرتا تھا تو ہمارا گزر بسر نہیں ہو رہا تھا. پھر امی نے سوچا، ہمیں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو کھانے کا کام اسٹارٹ کرنا چاہیے. تو پہلے تو میں جاب ہی کر رہا تھا تو امی نے اسٹارٹ کیا تھا دال چاول سے. تو چھوٹا بھائی ساتھ تھا. اس وقت امی کو کچھ لوگوں نے بولا کہ آپ کو سالن سے اسٹارٹ کرنا چاہیے، سالن بھی لگائیں تو ہم آپ سے لیں گے. تو جب سالن کا کام اسٹارٹ ہوا تو ہمیں رسپانس اچھا ملا. پھر امی نے بولا کہ آپ کو جاب چھوڑ دینی چاہیے، تو میں نے جاب چھوڑ دی. اس کے بعد میں امی کے ساتھ تھا. تو آج ہمیں اللہ کا شکر ہے 2.5 سال ہو چکے ہیں کام کو اسٹارٹ کیے ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ہمیں ٹائم فرصت ہی نہیں ہوتی. صبح 11 بجے ہم لگاتے ہیں اور 11 بجے سے 3 بجے تک ہمیں 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ملتا. اور اللہ کا شکر ہے صبح سے ہی رش لگنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور دوپہر 3 بجے تک ہم فارغ ہو کر گھر جا چکے ہیں. یہاں آ کر کھانا کھانے والے بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. یہاں کے گاہک نے یہاں آ کر کھانا کھانے اور دیگر معاملات کے بارے میں کچھ یوں بیان کیا. ٹیسٹ تو اچھی ہے، ہم آتے ہیں چکر لگتا ہے یہیں سے کھانا کھا کے جاتے ہیں. ہفتے میں 2 بار یا 3 بار آ جاتے ہیں. کھانے کا ٹیسٹ بیسٹ ہے تو ہم آتے ہیں. پاپ اپ لرننگ جہاں طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، وہیں اماں سلمہ جیسی خواتین ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں جو چپ بیٹھ کر حالات کا شکوہ کرنے اور مایوسی پھیلانے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس باہمت خاتون کو مثال بناتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنے روز و شب کا سامان خود پیدا کریں. یقیناً ایسے باہمت لوگوں کے ہر عمل میں سب کے لیے خبر با خیر ہے.